ویری وارم ویلکم ویورز، میں ہوں کامران شاہد۔ آج چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس آئی اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو پوری ایک اخلاقی ساکھ ہے اپوزیشن، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی، یہ موومنٹ چلانے کی عید کے بعد حکومت کے خلاف کرپشن کو لے کے، پیناما لیکس کو لے کے، اس اخلاقی ساکھ کو تباہ کرنے کی کوشش کی چودھری نثار صاحب نے۔ کس حد تک کامیاب ہوئے یہ تو عوام فیصلہ کرے گی، لیکن چودھری نثار صاحب نے کیا کہا اور کیا دہائیاں دی کرپشن کی پیپلز پارٹی کو لے کے، ان کو آئینہ جو دکھانے کی کوشش کی، وہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو واپس آتے ہیں شو میں۔ ہم ایک قانونی جماعت اور قانونی ادارہ ہے اور ہمیں روکا جا رہا ہے۔ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ جی دکھائیے۔ میری درخواست عمران خان صاحب سے یہ ضرور ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو کنٹینر میں بٹھانے سے پہلے ذرا ان سے سر محل کے بارے میں ضرور پوچھ لیجئے گا، ان سے اس ڈائمنڈ نیکلس کے بارے میں ضرور پوچھ لیجئے گا جو ملینز آف ڈالرز کی کاسٹ ہے، ان سے $60 ملین سوئس بینک اکاؤنٹس کے بارے میں ضرور پوچھ لیجئے گا، دبئی میں جو 2-3 محل ہیں ان کے بارے میں ضرور پوچھ لیا۔ آپ روز ہم سے پوچھتے ہیں پیناما لیکس کے بارے میں اور سوال کرتے ہیں، ان سے ضرور یہ پوچھ لیجئے گا، انہیں جو برطانیہ میں ان کی پراپرٹیز ہیں، جو امریکہ میں پراپرٹیز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ بڑا آسانی سے حل ہو سکتا ہے اگر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اپنے اثاثہ جات پبلک کر دیں تو بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا آپ کو علم ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے واحد سیاسی لیڈرز ہیں، پارٹی لیڈرز، جن کے اثاثہ جات آج تک ڈکلیئر نہیں ہوئے؟ پہلے آپ نے جنرل مشرف سے اپنے تمام کیسز NRO کے ذریعے ختم کرانے کی کوشش کی، جب وہ فیل ہو گیا کیونکہ سپریم کورٹ بیچ میں آڑے آ گیا، اگر آپ کو کوئی ڈر اور فکر نہیں تھی تو آپ کو NRO کے ذریعے یہ معافی کی ضرورت نہیں۔ عمران خان سے چودھری نثار صاحب نے تنزن درخواست کی ہے کہ جناب ان کو کنٹینر پہ اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے بلاول صاحب کو سر محل، ڈائمنڈ نیکلس، انڈکلیئرڈ اثاثہ جات، ان سب کے بارے میں پوچھ لیں۔ ہارون رشید صاحب، اخلاقی ساکھ کو چیلنج کر دیا چودھری نثار صاحب نے اپوزیشن کی یہ باتیں کر کے۔ گزارے یہ ہے نہ حکومت کی کوئی اخلاقی ساکھ ہے نہ اپوزیشن کی کوئی اخلاقی ساکھ ہے، یہ سادہ سی بات ہے۔ جواب میں وہ ان کی اخلاقی ساکھ کو چیلنج کریں گے اور جو دلائل ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، وہ انہیں دہرائیں گے، صرف لفظ بدل سکتے ہیں، دلائل نہیں بدل سکتے۔ واقعات وہی ہیں، دلائل وہی ہیں، صرف یہ کہ انداز بیان بدل جائے گا۔ تو یہ کام تو جاری رہے گا کیونکہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی حمام میں ہیں سارے۔ لیکن ہارون صاحب، پھر عوام کیوں آئے گی باہر؟ مطلب امیج وائز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی گندی ہے، کرپشن کے حوالے سے حکومت بھی گندی ہے، تو پھر اپوزیشن کی اپیل پر کیوں حکومت کے خلاف لوگ باہر آئیں گے؟ وائی؟ اس لیے آئیں گے کہ لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے طبعی طور پر ایک نفرت ہوتی ہے۔ تمام انسان اپنے حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو بے شمار وجوہ ہیں، ظاہر ہے، اگین اس کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے لوگ آئیں گے اور اسٹریٹجی کیا ہے، کیا وہ ورک کر سکے گی نہیں کر سکے گی۔ میرا تاثر یہ ہے کہ بہت لوگ نہیں آئیں گے، بہت دن کے لیے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اپوزیشن میں کوہیژن نہیں ہے، نمبر 1 ہم آہنگی نہیں ہے، اندر اختلافات موجود ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ریزرویشنز اور اندیشے ہیں، اور اس لیے کہ کوئی بڑا پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، فیصلہ جب آدمی کرتا ہے تو اپنے بل پہ کرتا ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہو، جو تنظیم ہو، اس کی اپنی شخصیت، اپنے وسائل، حالات کا فہم۔ لیکن جب آپ انحصار کر رہے ہوں، مثلا 5-7 پارٹیوں اس پہ انحصار کر رہے ہیں، یہ تجربہ کبھی کامیاب ہوا نہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ کامیاب ہو تو اس میں سے ناکامی فوراً ہی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر خلا جو پیدا ہوتا ہے اس کو جو زیادہ بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ پر کر دیتی ہیں۔ اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے، اس میں جو لوگ براہ راست سیاست میں جن کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ان کا بھی رول ہے۔ تو پھر حالات خود ایک شکل دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں خدا کی سکیم آف تھنگس، جو آئنسٹائن کہتا تھا کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے، ریسٹ از دا ڈیٹیل، اور وہ جیسے حالات کوئی شکل اختیار کرتے چلے جاتے ہیں اس کے مطابق معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کوئی میجر انیشیٹو لینے والا ان میں کوئی آدمی نہیں ہے جس کے پاس پورا پلان ہو، کوئی، جتنی طاقتیں ہیں کسی کے پاس بڑا پورا مکمل منصوبہ نہیں ہے۔
بالکل ٹھیک. ہارون صاحب یہ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک چیز اور پوچھتا چلوں پھر آگے جاؤں گا میں شاہ لطیف صاحب کے پاس بھی. یہ کراچی میں اب کی دفعہ جو عید ہونے جا رہی ہے آپ کے خیال میں وہ کس طرح مختلف ہوگی پچھلے سال کی عید سے؟ اور جو ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ ان کے فطرے اور زکوٰۃ کی رقم جو ہے رینجرز کی وجہ سے 80% کمی آئی ہے اس کے اندر، آپ کو لگتا ہے زیادتی ہوئی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ؟ یہ میری ذاتی رائے میں تو قطعاً کوئی زیادتی نہیں ہوئی. میں تو اس پہ بہت خوش ہوں. پچھلے سال ہوئی تھی 50%. اب اگر تو وہ کمی سے مراد ان کی یہ ہے کہ مزید 30% کم ہو گیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر 50% میں 80% کم ہو گیا تو یہ اور خوشی کی بات ہے. اس لیے کہ رینجرز کا اور فوجی قیادت کا اور وفاقی حکومت کا اور بہت سے اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ پیسہ دہشت گردوں کی مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے براہ راست نہ ہوتا ہو، لیکن ایک ایسی تنظیم جس کو سپریم کورٹ ٹیررسٹ قرار دے چکی ہے اور 2-3 کو اور بھی قرار دے چکی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس کو اب باتوں کو دہرانا ہی پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں ظاہر ہے ریزرویشنز تو ہوں گی. اچھا تو آپ خوش ہیں کہ 80% کم ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے جی. اور آپ کے نزدیک کراچی میں تو خوش ہوں، اور 100% ہو جائے تو اور بھی خوش ہوں. لیکن 100% ہو جائے تو ایک بکرا بھی ذبح کروں گا. اچھا ٹھیک ہے، یعنی اگر 100% ایم کیو ایم کی کمی ہو جائے زکوٰۃ اور فکرے میں تو آپ بکرا، یہ میں رکھوں گا ریکارڈ پہ کے لیے کلپ تاکہ آپ سے بکرا تو ذبح کروائیں کم از کم. جی شاہ لطیف صاحب. نہیں میں 7 کر دوں گا. اچھا اور ٹھیک جہاں ہے، آپ کہیں گے وہیں روزنامہ دنیا ٹی وی کے دفتر کے سامنے کر دیں گے سڑک پہ. بالکل ٹھیک ہے. شاہ لطیف صاحب یہ زیادتی نہیں ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ کہ ہمیں کس طرح ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہارون صاحب نے تو خیر فیصلہ کر دیا، بادشاہ آدمی ہے، ہم کس طرح فیصلہ کریں کہ یہ فطرے اور زکوٰۃ کی رقم جو ہے یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ شاہ لطیف صاحب. یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کھالوں کی تقسیم پہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ معاملہ اٹھایا گیا تھا، اور کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ کھالیں جو ہیں کسی وہ خاص کر چھینی گئی ہیں یا رینجرز نے ان کھالوں پہ قبضہ کر لیا. یہ شکوہ کیا گیا، مگر اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ شکوہ جو تھا اس کو کوئی ثابت کرنے کے لیے کوئی تگ و دو کی گئی یا نہیں کی گئی. تو اس طرح کے کلیمز جو ہیں یہ اپنی جگہ، مگر جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، دیکھیں یہ بالکل امپریشن ہے نا، اور امپریشن ہی کافی ہوتا ہے. پرسیپشنز جو ہیں وہ ویسے ہی تو نہیں بن جاتی، وہ کسی وجہ سے بنتی ہیں. اور اگر خوف و ہراس سے آپ نے کچھ پیسے لینے ہیں اور لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرنی ہے یا کھالیں وصول کرنی ہیں، یہ تو ایک امپریشن، بڑا سٹرونگ امپریشن ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو اب کم از کم خوف و ہراس جو ہے اس کی فضا کراچی میں نہیں ہے. اور اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ پچھلے دنوں پھر انہوں نے ہڑتال کرنے کی کوشش کی، تو کیا وہ ہڑتال ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. اب لوگ ان چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب فضا ان چیزوں کے لیے سازگار نہیں ہے اور لوگ بیوقوف نہیں ہیں. کراچی میں جو امن اور سکون اس وقت کافی حد تک پیدا ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ رینجرز کے اچھے کام کرنے کی وجہ سے ہوا. عام لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. آپ کسی عام آدمی سے بات کر لیں، میں سمجھتا ہوں آپ بھی کراچی کئی مرتبہ آپ گئے ہیں اور آئے ہیں، آپ اپنا ذاتی امپریشن بتا دیجئے کہ گلی سڑکوں میں محلوں میں بڑا سیف ہوا جی کراچی، بڑے حالات ٹھیک ہوئے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں 100% ایگری کرتا ہوں. حالات ٹھیک ہوئے تو کم از کم اس اسیسمنٹ پہ تو ہم اپنی جو آپ کہہ رہے ہیں نا حقیقت کیا ہے، کم از کم اس اسیسمنٹ پہ تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں نا کہ اگر لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور وہ جو تلوار کی نوک پر ان سے ہڑتالیں کروائی جاتی تھیں، ان سے چندے وصول کیے جاتے تھے، اغوا برائے تاوان ہوا کرتے تھے اور وہ ان سے چندے بھی بھتے بھی وصول کیے جاتے تھے، کیا یہ حقیقت نہیں تھی؟ یہ حقیقت تھی. اور جو ہی ان چیزوں میں کمی ہوئی، لوگ جو ہیں کم از کم پچھلی عید پہ تو ریکارڈ شاپنگ ہوئی. میرا اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ضرور ایم کیو ایم کے بھی کسی نمائندے کو ریپرزینٹیٹیو کو لیں بیچ میں پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو کو بھی چاہوں گا بیچ میں لیں. لیکن میرا آپ سے سوال یہ کہ اگر ایم کیو ایم جو ہے، جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ٹیررسٹ جماعت ہے، ہماری دفاعی ادارے کہہ چکے ہیں ٹیررسٹ جماعت ہے، رو سے لیتی رہی ہے فنڈنگ، تو آپ پابندی کیوں نہیں لگاتے اس جماعت کے اوپر تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ ایک طرف تو وہ آپریٹ کر رہی ہے پولیٹیکلی، مطلب آئی ایم ناٹ پارٹی ٹو اٹ، میں آپ لوگوں کے آرگومنٹ کے اوپر بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، تو پھر اسے پابندی لگا دیں. اگر اتنی ملک دشمن جماعت ہے جو زکوٰۃ اور فطرانے جیسی مقدس چیزوں کو بھی لوگوں کو مارنے کے لیے بیسکلی دہشت گردی کے لیے یوز کرتی ہے، تو اس پہ کس نے روکا ہوا ہے؟ پابندی لگائیں، ایویڈنس دے کورٹ میں اور پابندی لگا دیں. یہ سوال شاہ لطیف صاحب سے بھی اور پھر ہارون صاحب سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ پابندیاں لگانا سیاسی پارٹیوں پر یہ ریاست اور حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ نہ رینجرز کا کام ہے نہ فوج کا کام ہے۔ دوسری بات اس پہ بحث ہے ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ جب ہم کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو خاص کر پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے، آپ اس بات کو مانیں نا کہ وہ پارٹی آج بھی مقبول ہے کراچی میں، سندھ میں لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور جہاں تک ان کا سیاسی تعلق ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ان کا سیاسی جو رول ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے، مگر اس کے اندر جو ایلیمنٹس خاص کر جن کا دہشت گردی سے تعلق ہے اور جو ملیٹنٹ ونگز جس کو ہم کہتے ہیں، اور اسی کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنی وہ دی تھی نا ججمنٹ، انہوں نے ملیٹنٹ ونگ کہا تھا، انہوں نے سیاسی پارٹی کو دہشت گرد نہیں کہا تھا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے ان کا رول ہے، ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس طرح بیان آپ نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب مجھے ذرا کلیئر کیجئے گا کہ آپ ایم کیو ایم کی کون سی قیادت کو اس ملیٹنسی ٹیررزم کا حصہ مانتے ہیں اور کس کو نہیں مانتے؟ فاروق ستار صاحب سے لے کے الطاف حسین صاحب تک۔ بہت سمپل ہے جی، دو الگ الگ تنظیمیں ہیں، دونوں ہیں الطاف حسین کے کنٹرول میں۔ جو ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، ایکسیپشن کے سوا وہ سب سیاسی لوگ ہیں اور انہیں کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ نیچے بہت بڑی تعداد پولیٹیکل ورکرز کی ہے۔ اچھا دوسری طرف ملیٹنٹ ونگ ہے، اس میں سیکٹر انچارج کوئی میجارٹی تو میرے خیال میں ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی ہوں اور وہ صرف سیاسی کام کرتے ہوں، وہ تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے کھلے عام۔ لیکن ہارون صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے جو میڈیا کو جس میں سر اگر آپ کے نزدیک میری عرض سنیں نا، میری بات سنیں، ایگریمنٹ اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو پورے اختیارات دے دیے جائیں، بے پناہ جیسے یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، پورے اختیارات دے دیے جائیں اور ان کو مطمئن کیا جائے، آخر وہ اس ملک کا حصہ ہیں، ان کی جائز و منگے جو ہیں وہ ان کو کیوں نہ مانا جائے؟ مثلا کراچی شہر کو وہ چلا رہے ہوں، بلدیہ ان کی، اور پورے اختیارات ہوں، اتنے نہیں جتنے جنرل مشرف کے دور میں تھے، بہت تھے لیکن اس سے بھی زیادہ ہوں، وہ شہر کا معاملات چلائیں، سارے ترقیاتی کام سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے آپ سے، مصطفیٰ کمال نے کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملیٹنٹ ونگ ہے وہ بند کریں، نہ بند کریں تو پابندی لگا دی جائے۔ ہارون صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، اس سے پہلے میں آگے جاؤں، سوال میرا آپ سے یہ سر کہ جب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں ونگز کی جو رسیاں ہیں وہ الطاف حسین صاحب کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ جو دوسرا ونگ ہے جو ایم پی ایم اے نے جو آپ کہہ رہے ہیں دہشت گرد نہیں ہے، تو وہ بھی اگر الطاف حسین صاحب کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں تو وہ بھی انڈائریکٹلی تو اسی دہشت گرد تنظیم کا حصہ بن گئے نا، تو پھر آپ بین لگانے کا مطالبہ کریں پوری تنظیم کے اوپر، کیونکہ وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے جرائم وہ ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ اس لیے کہ فائنلی ایک اعتبار سے ان کی جو طاقت ہے اس کو ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں، اگر یہ سیاسی طاقت نہ ہو تو وہ اس کو استعمال نہ کر سکیں، کیموفلاج نہ کر سکیں۔ میں نے اس کا حل بھی تجویز کیا ہے، ماہرین اس کا مجھ سے بہتر حل تجویز کر سکتے ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہو سکتا ہے کوئی بہتر حل تجویز کر دیں۔ آپ بلدیات دیکھیں نا، وہ چلا رہے ہیں حیدرآباد کی، کراچی کی، مثلا سکھر میں جیت جائیں وہاں چلا رہے ہوں، میرپور میں چلا رہے ہیں، میرپور خاص میں چلا رہے ہوں، تو وہ کسی نہ کسی درجے میں سیاسی لوگ تو کسی درجے میں کیا بہت مطمئن ہو جائیں گے، آدھے سندھ پہ وہ حکومت کر رہے ہوں گے، پوائنٹ آ گیا، اور کانسٹیٹیوشن کی حدود کے اندر کر رہے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، ہارون صاحب کا پوائنٹ آ گیا۔ سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سلمان صاحب آپ کے آنے سے پہلے بلکہ اس پروگرام کیا پورے پاکستان میں ایک پرسیپشن ہے ایم کیو ایم کو لے کر، آپ نے الزامات اپنے اوپر سن لیے، فطرانہ زکوٰۃ کی رقم آپ کو اس لیے بھی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، شاید آپ کو نہ پتا ہو لیکن ہوتی ہے۔ واٹس یور ٹیک، ایسی پارٹی میں رہتے ہوئے آپ کو کیسا لگتا ہے جب جہاں پر بی بی سی سے لے کر آگے تک دفاعی ادارے تک دہشت گرد کہہ رہے ہوں تنظیم کو اور ان کے قائد کو؟ ہاؤ ڈو یو فیل؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ کامران صاحب، اب آپ مجھے بھی تھوڑا وقت دیں گے حوصلے سے ان دونوں حضرات کے سوالات یا کمنٹس کا جواب دینے کا۔ لیکن سب سے پہلے تو میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ ان دونوں حضرات نے بھی اور آپ نے بھی ایم کیو ایم کو دہشت گرد جماعت کہا۔ ایم کیو ایم کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے، نہ ہی کسی سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے۔ میں نے بھی اپنا اوپینین نہیں دیا، ایک منٹ سلمان صاحب، ایک منٹ میں عرض کر دوں آپ کو تھوڑی سی، میں نے بھی اپنا اوپینین نہیں دیا، ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں نہ سمجھتا ہوں، ابھی تو میں نے جو رائے آئی ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا۔ جی اب آپ چلیے، جی پلیز پلیز۔ تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں آپ کا جو اوپینین ہے نا، وہ آپ اوپینین میکر ہیں، آپ کو عوام سنتی ہے اور آپ کے جو، میں آپ کو بھی موقع دے رہا ہوں نا، آپ نگیٹ کر دیں ہارون صاحب اور شاہد لطیف صاحب کو، پورا موقع آپ کے پاس۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے اپنی جو دہشت گرد جماعت نے کہا ملیٹنٹ ونگز کی بات کی ہے۔ اب سن لیجئے
सुन लीजिए आप। जी, जी। अब उसने जी, जो है सुनाइए, 10 ऐसी मजहबी सियासी जमातों का नाम लिया था जिसमें कहा था कि इनके अस्करी विंग हैं, जिसमें MQM समेत ANP, जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक, सपाई साहबा, हकीकी और भी जमातें थीं कम व बेश। तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ। दूसरा यहाँ पे कहा गया कि जी वो बड़ी खुशी हुई मुझे कि जी ज़कात फ़ितरा जो है वो 50% से 80% हो गया। तो कामरान शाहिद साहब, यही वो माइंड सेट है जिसने आज मुल्क पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है। क्या सिर्फ़ और सिर्फ कराची में जो है वो ये मामला चल रहे हैं? क्या लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में, इस्लामाबाद में या दीगर मुल्क के इलाकों में जहादी तंजीमें, कालदम जमातें फ़ितरा, ज़कात, चंदा जमा नहीं कर रही जहाद के लिए? इसी शहर कराची में एक तरफ तो आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे इल्लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी लगा दी है कि जो ज़कात जो है वो हमारे जो 5 पिलर हैं इस्लाम के, उसका एक बुनियादी रुकून है, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान उसे अपनी मर्ज़ी से देते हैं। हमारे कारकुनान क्या करते हैं? हमारे कारकुनान, जो हमारा KKF का इदारा है, वो एक खिदमत खल्क का इदारा है। MQM ज़कात फ़ितरा जमा नहीं करती। पहले तो इस चीज़ को मेक इट क्लियर। KKF खिदमत खल्क फाउंडेशन के रज़ाकार जाते हैं, अपनी पर्चियाँ देते हैं, जो अवाम देती है वो ले लेते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन इस बात पर यहाँ दूसरी तरफ तो हमने सोशल मीडिया पर फुटेजेस भी देखे कि कालदम जमातें, वो तंजीमें जिन्हें वज़ीरिस्तान में मार पड़ी, हलाक हो गए, वो कराची का रुख किया उन्होंने, और कराची में मसाजिद के बाहर, आप मेरे पास आइए, मेरे साथ आइए, अपने कैमरामैन को अभी भेजिए, अभी मैं इशा की नमाज के बाद आपको दिखा दूंगा कि गुलशन इकबाल की मस्जिद में, लाइंस एरिया की मस्जिद में, डिफेंस की मस्जिद में के बाहर झोलियाँ फैला के कालदम तंजीमें जो है चंदा जमा कर रही हैं, ज़कात फ़ितरा मांग रही हैं। एक तरफ तो उनको ये रिलीफ दिया गया और MQM पे पाबंदी लगा दी गई है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि जी 100% पाबंदी हो जाए, हम बकरे काटेंगे। और बकरे काटो ना, आप तो जो है तालिबान को पाक फौज ने ख़त्म किया ज़रबे अज़हब पे, आपने उस पर क्यों नहीं बकरे काटे? उस पर आपने क्यों नहीं शादियाँ बजाए? क्योंकि वो आपके सियासी हलीफ हैं, आपके जो PTI के लोग हैं। अब हारून रशीद साहब का तो मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन मुझे उनको बुजुर्ग कहने में भी शर्म आती है। क्यों उनकी ज़ात पे बात नहीं करना चाहिए। वो माइंड सेट है जो यहाँ तक पहुँचा दिया। बात तो यहाँ पे ये 2 तंजीम, अल्ताफ़ हुसैन जो है कायद हैं, कायद और रहबर हैं MQM के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। कोई अस्करी विंग नहीं है हमारी कोई जो दहशतगर्द तंजीम नहीं है। हम सियासी जमातें, जमहूरी जमातें जो काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यह बात हुई जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका अस्करी विंग है, उसको तो रिस्पॉन्ड कर दें। हारून रशीद साहब जज नहीं थे सुप्रीम कोर्ट भाई, वो रिजर्वेशन है, वो कामरान शाहिद साहब, वो रिजर्वेशन है, वो कोई फैसला नहीं है भाई। आप दोबारा मंगवा के पढ़ लीजिए। सर, ये रिजर्वेशन अगर मैंने दी होती ना तो बड़ी आम सी बात होती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दे रहे हैं ऑब्जर्वेशन, ये रिमार्क्स। तो इसमें जो दूसरी कामरान भाई, जो दूसरी जमातें, उनका भी तो नाम लीजिए ना भाई। अभी आप बैठे हुए हैं इसलिए आपकी बात हो रही है। वो भी है, आप सही कह रहे हैं, वो भी है। किसी कोर्ट ने उसे डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कामरान शाहिद साहब, पाबंदी लगवाने की जहां तक बात है, ऐसे ही लोगों का शौक है कि MQM पे पाबंदी लग जाए। क्यों लग जाए? MQM जो है कराची की नुमाइंदा जमात है, हैदराबाद की नुमाइंदा जमात है। आज जो है मैंडेट है, हमारे पास कोई बंदूक की ताकत नहीं है, हमारे पास अवाम की ताकत है, अवाम के वोट की ताकत है, जिसके ऊपर MQM 30 सालों से अपनी सियासत कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप यहाँ बात की पाबंदी, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, मीडिया पे बैठ के आप क्यों कह रहे पाबंदी लगा दें? अगर आपके पास सबूत हैं, हम राह के एजेंट हैं, हम दहशतगर्दी मुलविस हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरा तो यही पॉइंट है कि अगर आप हैं तो बजाय इसके जी, मैंने यही पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ, आप मैं शाहिद लतीफ साहब से कह रहा हूँ, मैं हारून रशीद साहब से कह रहा हूँ, इन जैसे जितने माइंड सेट के लोग हैं जो सिर्फ MQM के नाम पे अपने मीडिया टॉक शो चला रहे होते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे होते हैं, उनको कहें कि जाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करें, जाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। MQM पे ये इल्जामात नहीं है। जरा मुझे इजाजत दें बात लग रहे हैं कि MQM दहशतगर्द, MQM राकी एजेंट, MQM फला। तो यार आज तक अवाम MQM को वोट क्यों देती आ रही है? क्यों MQM को फलने फूलने नहीं दिया जाता? क्यों MQM की ताकत को दबाया जाता है? आज 6 महीने हो गए कराची हैदराबाद के में बल्दियाती इलेक्शन को, अवाम ने वोट दिया। कौन सी ताकतें जो कराची और हैदराबाद के अवाम के वसाइल को लूटना चाहती हैं, उनका इख्तियार कराची के अवाम को नहीं देना चाहती, कराची के नुमाइंदों को नहीं देना चाहती? या मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ, वो कौन है? आप बताएं। जिनकी नुमाइंदगी ये कर रहे हैं हारून रशीद साहब और शाहिद लतीफ साहब, सो कॉल जो इनके तर्जुमान है, उनसे पूछे ना। हारून साहब तो अपने कलम की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन मैं जाता हूं उनके पास। इख्तियार सलब कर रहे हैं वो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी सलमान मुजाहिद बलोच भाई, देखें आपने तो मेरे पे भी खैर लगा दी बात, मैं तो अपना एनालिसिस कभी दूंगा जब कॉलम लिखूंगा, तजिया। मैं तो सवाल उठाने का पाबंद हूं, सवाल उठा रहा हूं मैं। आप लोगों ने, मैं सलमान भाई ये आपसे कह रहा हूं, मेरे भाई आपको चाहिए था, आपको पता है हारून रशीद साहब क्यों ये बातें कर रही है? शाहिद लतीफ सर, मेरी अर्ज सुन लीजिए। आज हारून रशीद साहब और जो शाहिद लतीफ साहब इतने बबागे दोहलों के बातें कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि BBC ने लिखा कि
ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ را سے فنڈنگ لیتے رہے, اور آپ نے ایم کیو ایم لنڈن سیکریٹریٹ نے یا ایم کیو ایم کراچی 90 نے مقدمہ نہیں کیا بی بی سی کے اوپر, آپ نے مقدمہ نہیں کیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ پہ الزام لگا دوں کہ میرے پاس کوئی معافی نہیں مانگی. سر معافی دکھائے میں یہی چلاؤں گا, آپ معافی دکھائے میں یہی چلاؤں گا. بی بی سی کو چھوڑ دیجئے سلمان بھائی, آپ بی بی سی کو چھوڑ دیں, اتنا بڑا الزام لگا دیا انہوں نے آپ کے اوپر, ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے کامران بھائی. کیونکہ ایم کیو ایم میں ہمارے بھی بڑے دوست ہیں, ان کو سب کو را کی فنڈنگ کہتی انہوں نے. پاکستان کی عدالتوں میں چلے جائیں, ہارون صاحب کے پاس جاؤں گا, پاکستان کی عدالتوں میں چلے جائیں نا. بالکل ٹھیک, آپ بی بی سی کو چھوڑ دیجئے, ٹھیک. بی بی سی نے تو بعد میں معافی بھی مانگ لی, ہارون صاحب ہمیں کیس کرنے کی ضرورت. سر آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا, میں ان انٹرپٹ آپ کا پوائنٹ ہے, میں آگے جاؤں گا. ہارون رشید صاحب, دہشت گرد ویسے دوسرے جو مارے جاتے ہیں ان پہ آپ بکرے نہیں کاٹتے, اور آپ نے ان کے لیے بکرے کاٹنے کی تجویز پیش کر دی ہے اگر ان کا ختم ہو جائے فطرانہ زکوٰۃ. جناب والا, یہ چونکہ ہیجان کا شکار ہیں اس لیے میری بات انہوں نے سنی نہیں, نہ میں جو کچھ لکھتا ہوں انہوں نے کبھی پڑھا. میں نے جہادی تنظیموں کے لیے, وہ جہادی تنظیمیں جو ٹیررزم میں ملوث ہیں, ان کے لیے 8 سال پہلے درندے کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا اور اسے دہراتا رہا. اس مطالبے کے ہم بالکل حق میں ہیں کہ جو مذہبی گروہ, فرقہ پرست گروہ ملوث ہوں. 95 میں نے لکھنا شروع کیا تھا اس پہ, اور میرے دفتر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی زندگی اب کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. پھر 2008-9 میں پھر مجھے بتایا گیا کہ اب آپ زندہ نہیں بچ سکتے انہی لوگوں کے خلاف لکھنے کی وجہ سے. اب یہ تو ایک بات جو جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ سنتے ہیں, دوسری تو یہ سنتے ہی نہیں ہے نا. دوسری انہوں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ میں نے کیا کہا ہے کہ بلدیاتی ادارے ان کے حوالے کر دیے جائیں. بیچ میں نہ بولیں, میں نہیں بول رہا ہوں, بیچ میں نہ بولیں. بلدیاتی ادارے ان کو حوالے کر دیے جائیں اور ان کو امریکہ اور یورپ جیسے اختیارات دے دیے جائیں تاکہ یہ جو خدمت کا کام ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اب اس پہ نہیں انہوں نے غور کیا, اور اس پہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ بعد میں کئی سال سے کہہ رہا ہوں بلدیاتی اداروں کے بارے میں, صرف میں نہیں, ملک بھر کے اخبار نویس جو سنجیدگی سے اخبار نویسی کرتے ہیں. پھر انہوں نے ایک عجیب فکرہ ارشاد کیا ہے, ان کی روزی روٹی ہے, اور روزی روٹی تو آپ کو بھی اللہ دیتا ہے, ہمیں بھی اللہ دیتا ہے, اور ہم دفتر کا کام کرتے ہیں تو اس کے پیسے لیتے ہیں, مشقت کرتے ہیں اور بے پناہ آپ کو ایم کیو ایم کے وسیلے سے روزی روٹی ملتی ہے ہارون رشید صاحب. ایک منٹ, بیچ میں نہ ہیں, بیچ میں نہ بولیں. آپ کی روزی روٹی جو ایم کیو ایم کے وسیلے سے نہ ملتی ہے, ہمیں دفتر دیتا ہے, ایم کیو ایم کو پورا بولو تو آپ کو نوکری ملے گی. بیچ میں نہ بولیں, ایم کیو ایم کو پورا بولو تو آپ کو نوکری ملے گی. صاحب ایک منٹ, بیچ میں نہ بولو, او بھائی بولیں مگر بیچ میں نہ بولیں, بعد میں آپ بات کریں ہم سنیں گے. بات یہ ہے روزی روٹی ہمیں کوئی نہیں دیتا, اللہ دیتا ہے. اور یہ جو ٹاک شو میں ہم شریک ہوتے ہیں یہ تو ان کی مروت میں ہم شریک ہو جاتے ہیں کہ کامران شاہد صاحب جو ہے شام کو فون کرتے ہیں, ان کا آدمی فون کرتا ہے, ہمیں اس کا حضور ایک دھیلا بھی نہیں ملتا, کسی کو بھی نہیں ملتا. یہ بات صحیح ہے, تو ہمیں بھی نہیں ملتا, ہمیں بھی نہیں ملتا. سلمان صاحب آپ یہ نہ کہہ کہ جی ایم کیو ایم کے وسیلے سے روزی روٹی مل رہی ہے, یہ تو بڑی یار ایگزیکٹو سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ تو بلو دا بیلٹ ہے بہت زیادہ. وہ اپنے کالم لکھتے ہیں ڈیفرنٹ موضوع پہ, آج موضوع کراچی ہے تو بات کریں گے. کامران شاہد صاحب حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں یہ باتیں کی جا رہی ہے نا. صرف ایم کیو ایم کیوں نظر آ رہی ہے, طالبان کیوں نہیں نظر آ رہے, داعش کیوں نہیں نظر آ رہی, سپا صحابہ کیوں نہیں نظر آ رہی, دعویٰ کیوں نہیں نظر آ رہی. لینا ان کا نام بھی تو لینا. پورے ملک کے پاکستان کے کونے کونے میں چندہ جمع نہیں کر رہے, جہاد کے نام پہ چندہ جمع نہیں کر رہے, کیا وہ ہمارے فوجیوں کو نہیں مار رہے, اسی پیسے, یہی پیسہ دہشت گردی کا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ڈی جی رینجرز نے پچھلے سال جو لسٹ پیش کی تھی کہ 230 ارب روپیہ کراچی سے اکٹھا ہوتا ہے سالانہ, وہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل جی, جو پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے آپ اسے پکڑے, لیکن ڈی جی رینجر نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے. کیا آپ پیپلز پارٹی کی طرف جو رینجرز گئی کرپشن کے لیے بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ مارا, بندے پکڑے تو گئے, عزیر بلوچ پکڑا گیا, ڈاکٹر عاصم پکڑا گیا, یہ رینجرز کی تحویل میں ہی ہے سارے, ان سب کو پکڑا ہے رینجرز نے. ہاں تو اب کیا ہوا ان کا سر, نتیجہ کیا ہوا؟ مقدمے چل رہے ہیں ان کے اوپر, چل رہے ہیں. شاہ لطیف صاحب کے پاس جاؤں گا میں. شاہ لطیف صاحب واٹس یور ٹیک؟ وہ کہہ رہے ہیں بڑا بائس انالیسس ہے آپ کا, غیر اینٹی ایم کیو ایم, بلو دا بیلٹ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے روزی روٹی کی بات کی, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اگر اس طرح کی چیپ سوچ ہے آپ کی تو اس کا مطلب آپ کی اپنی مینٹالٹی وہ ہے. فار ایگزامپل میری روزی روٹی, میں تو کسی پیشے سے تعلق نہیں رکھتا, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کرتا ہوں. ہاں الحمدللہ میرا فوج کا بیک گراؤنڈ ہے, عزت سے وہ اپنی نوکری کی, آج میں ریٹائرڈ ہوں, اور میں باقاعدہ تجزیہ, آپ خود گواہ ہیں اس چیز کے, کیا آپ سے کچھ لیتا ہوں یا کسی اور سے, میں اس پیشے سے میرا تعلق بھی نہیں ہے. پاکستانی ہونے کے ناطے ببانگے دہل وہ بات کروں گا جو سچ ہے. پہلی بات تو یہ
کہ آپ نے مجھ سے جب سوال کیا کہ جناب ان کو آپ وہ کیوں نہیں کر دیتے, بین کیوں نہیں کر دیتے, میرا کیا جواب تھا؟ میرا جواب تو ان کے حق میں تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل, میں نے کہا یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو پولیٹیکلی قائم رہنا چاہیے, ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. میں نے تسلیم نہیں کیا اس بات کو. کیا یہ بات انہوں نے سنی؟ یعنی یہ تو صرف تنقید برائے, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. نہیں آپ نے مجھے بھی وہی باتیں کی, میری بات سن لیں. میں نے آپ کی فیور میں اس لیے نہیں بات کی کہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. میں نے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق ہے کہ آپ سیاست کریں. اور دوسری بات مگر ساتھ ہی میں نے کہا کہ ملیٹنٹ ونگ ہے, اور یہ میری آبزرویشن نہیں ہے, یہ آبزرویشن سپریم کورٹ کی ہے. آپ یہ کہتے ہیں جی اوروں کے بارے میں بھی ہے, اگر اوروں کے بارے میں ہے تو بالکل پیپلز پارٹی کے لوگ, او بھائی جو کالعدم جماعتیں ہیں, میں 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں, جو کالعدم جماعتیں ہیں, میں 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے اپنی جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس میں ان کے بارے میں جو لکھا تھا حکومت کیوں نہیں کر رہی, میں اس پہ بھی تنقید کر چکا ہوں. تو یہ نہ کہیں کہ صرف ایم کیو ایم پہ تنقید ہو رہی ہے. شاید آپ صرف ایم کیو ایم کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اور کیا کیا باتیں پاکستان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. یہی کراچی تھا نا جہاں آپ ہڑتال کی کال دیتے تھے, پورا کراچی بند ہوتا تھا. آپ کو خود نہیں احساس ہو رہا؟ آج نہیں بند ہوتا. یہی ہے وہ کراچی جہاں بتے خوری ہوتی تھی, آج نہیں ہونے دیتے بتے خوری. ان باتوں کو مانیں. یہ تو میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ نے کہا. اور دوسری بات, یہ بالکل جائز بات ہے کہ بی بی سی جیسی ایک جو ہے اس جیسی ایک ایجنسی آپ کے بارے میں سب کچھ کھلم کھلا کہتے, اور آپ جو ہیں آپ کہیں جی پاکستان میں ہماری تنقید ہے, ہمارے خلاف سیاست ہے, ان کو ریاض پوچھ کے جائیے انٹرنیٹ. میں کیوں جاؤں؟ آپ کے بارے میں بات کی, میں کیوں کون جاؤں؟ جو الزام آپ پہ ہے اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے. ارے الزامات آپ یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں سرکار, آپ بتا رہے ہیں کہ بی بی سی اتنا معتبر ادارہ ہے, بی بی سی نے معافی مانگ لی ہے. سر وہ معافی دکھائے نا, ہم بھی چلائیں اس کو, بی بی سی کی معافی دکھائیں ذرا. سلمان بھائی میں چاہتا ہوں آپ چلائیں اس کو. آپ کیا یہ نظر سپریم کورٹ نے بی بی سی کی معافی دکھائیں. تنظیم ڈکلیئر نہیں کیا جناب, سپریم کورٹ نے ہمیں راتا ایجنٹ ڈکلیئر نہیں کیا, سپریم کورٹ نے ہمیں بھتا کو ڈکلیئر نہیں کیا, کورٹ خود کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ نے ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کیا. خود کہہ رہا ہے کہ آپ کے ملیٹنٹ ونگ کہا تھا نا, ملیٹنٹ ونگ کہا تھا نا, نہیں ملیٹنٹ ونگ کہا تھا نا, آپ نے سپریم کورٹ کے بارے بھی 7-10 جماعتوں کا کہا تھا جناب. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں بریک سے پہلے, آپ کہہ دیں کہ کورٹ بھی آپ کے خلاف ہے, بی بی سی بھی آپ کے خلاف ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں سلمان مجاہد بلوچ صاحب, بات یہ ہے کہ آج کیونکہ بیٹھے ہوئے آپ ہی ہیں صرف پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے, ادروائز اگر پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوتے, جماعت اسلامی والے بیٹھے ہوتے اور یہی موضوع ہوتا تو ہارون رشید صاحب اور شاہد لطیف صاحب ان دونوں پارٹیز کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کی آبزرویشن, کیونکہ یہ پہلے بھی انہوں نے بہت دفعہ بتائی ہے. لیکن آج کیونکہ بیٹھے ہوئے آپ ہیں صرف, بالکل ایسے ہی, تو آپ کے اور کراچی کی بات ہو رہی ہے, اور آپ کی فاروق ستار صاحب کی سٹیٹمنٹ میرے سامنے تھی, جو سوال میں نے پٹ کیا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں اس سوال کی جواب کی. اب ہارون صاحب تو جواب نہیں دے سکتے کہ جواب میں دوں, ایم کیو ایم کا سوال پوچھوں اور وہ جواب دینا شروع کر دیں جماعت اسلامی کا, اور بتا بھی جماعت اسلامی کا نہ بیٹھا ہوں. تو آپ کیونکہ بیٹھے ہوئے تو آپ اچھا ہے, آپ نمائندگی بھی کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں سلمان مجاہد بلوچ بھائی, کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دہشت گرد ہیں یا کون دہشت گرد ہے, لیکن رینجرز کے آپریشن سے کیا آپ ایگری نہیں کریں گے؟ تاجروں نے ریلیف لیا, بھتہ ختم ہوا, کراچی کی سڑکیں دہشت گردوں سے پاک ہوئیں, لسانی بنیادوں پر پختون اور مہاجروں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہوا کرتی تھی ہم نے بھی کور کی, وہ ختم ہوئی. اس پہ آپ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے, اور رینجرز کو شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو. یہ پوچھوں گا آپ سے آگے ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. بات ہو رہی تھی کراچی کے اندر امن آیا, اس عید پر بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ امن برقرار رہے گا, لیکن اوبیسلی ایم کیو ایم کے ریزرویشنز ہیں جو ہم نے اٹھانے کی کوشش کی اس پروگرام کے اندر, جس میں زکوٰۃ اور فطرانے کی رقم جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 80% اب کم ملی ہے, اور اس کی وجہ رینجرز ہے. اس کا دوسرا پرسپیکٹو بھی ہم نے دینے کی کوشش کی کہ کراچی میں پچھلے 2 سال میں امن ہے, اور وہ تمام چیزیں اس لیے آئیں کیونکہ رینجرز نے فیصلے بڑے اچھے کیے. تو آپ سر کہاں کھڑے ہوئے ہیں, فاروق ستار صاحب کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ, یا جو میں نے انالیسس پیش کیا کراچی میں امن آیا, سلمان مجاہد بلوچ صاحب؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب, اس آپریشن کا مطالبہ بھی ایم کیو ایم نے کیا تھا, اور ایم کیو ایم نے جب کیا تھا 2013 میں, جب یہاں پہ کرائم جو ہے کرمنل ایکٹیویٹیز عروج پہ تھیں. آپ اپنے انالیسس میں گینگ وار کا ذکر کرنا بھول گئے, جنہوں نے کراچی کے تاجروں کا جینا حرام کر دیا تھا, بھتے کی پرچیاں دے دے کے, اگر کوئی تاجر بھتہ نہیں دیتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا, گولیاں بھیجی جاتی ساتھ میں. ہمارے دونوں انالسٹ بھی ان کا ذکر کرنا بھول گئے, جنہوں نے کراچی کے امن کو تہو بالا کر دیا.
آپ جو ہے اغوا برائے تاوان کا ذکر کرنا بھول گئے، جو گینگ وار نے 2013 میں 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد شروع کیا، وہ کہ پیپلز پارٹی کوئی نمائندگی نہیں ہے، لیکن یہ حقائق ہیں۔ اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب 2 سال گزرنے کے باوجود اس میں MQM کے 60 سے زیادہ کارکنان ماورائے عدالت قتل ہو گئے۔ آج بھی 170 کارکنان ہمارے مسنگ ہیں، 1200 ساتھی کارکنان ہمارے جو ہے اسیر ہیں۔ بالکل رینجرز نے اچھا کام کیا، لیکن کراچی کے لوگوں کو ریلیف بھی ملا، لیکن آفتاب احمد جو فاروق ستار بھائی کے کوارڈینیٹر تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ان کے قاتلوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا ان کی پروسیڈنگ چل رہی ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے یا ان کے خلاف FIR ہوئی، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری ریزرویشن تو اپنی جگہ کامران بھائی، لیکن جو کراچی شہر میں 2 ہفتے میں 2 بڑے واقعات ہو گئے۔ سب سے بڑے جسٹس کا بیٹا سندھ کا اویس علی شاہ، وہ اغوا ہو جاتا دن دہاڑے، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہاں گیا، کوئی کلو نہیں ہے۔ امجد علی صابری جو پاکستان کا سفیر تھا، پاکستان کی آواز تھی، اس کا قتل ہو جاتا ہے، آج تک اس کے قاتلوں کا نہیں پتہ چلا۔ اور فاروق ستار صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، میں بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور اسی کو آگے لے کے بڑھوں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو 30 کروڑ روپے جو KPK کے بجٹ میں عمران خان صاحب نے جو حقانیہ مدرسے کو دلوائے، کس کیپیسٹی میں دلوائے؟ یہ حقانیہ مدرسہ تو وہ ہے جہاں سے طالبان نکلے، طالبانوں کی نرسری ہے، دہشت گردوں کی نرسری ہے، اور شاید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں بھی یا پلاننگ میں بھی یہ شامل تھے، تو کیوں دیے گئے؟ تو اس کے لیے ہارون رشید صاحب، شاہد لطیف صاحب کوئی مذمت نہیں کریں گے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں پاکستانی ہونے کی بات کی، اگر آپ نے واقعی میں کسی MQM کو بین کرنا ہے، بیچ میں نہ بولیں، میری بات کمپلیٹ کر لیں، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، بیچ میں نہ بولیں پلیز۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کو یہ شوق ہے کہ MQM پہ پابندی لگا دی جائے زکوٰۃ فطرہ کلیکشن پہ، تو آپ قانون سازی کر دیجئے، قومی اسمبلی میں کر دیجئے، صوبائی اسمبلی میں کر دیجئے، اور ونس فار آل کر دیجئے۔ تمام ریلیجس اور پولیٹیکل پارٹیز کو، ساتھ میں جو ہے وہ NGOs کو بھی بین کر دیجئے، قانون سازی کر دیجئے، اس کے بعد کیجئے۔ لیکن یہ جو ڈیول اسٹینڈرڈ ہے نا، جو دوگلا نظام ہے کہ ایک طرف تو آپ سیاسی اور جمہوری جماعت کو یا اس کے ادارے کو، ذیلی ادارے کو روکیں، دوسری طرف بینڈ آؤٹ فٹس کو آپ جو یہ پرمیشن دیں کہ جو چاہے کرے۔ بات کی یہاں پہ چیپ مینٹیلٹی کی، دیکھیں چیپ مینٹیلٹی ہماری نہیں ہے، میں نے بالکل جو باتیں کی ہے ببانگ دہل کی ہے، حقائق پہ کی ہے۔ جب وہاں سے سوال آئے گا تو اس کا جواب آئے گا، ریبٹل لازمی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم 1 گھنٹے کے ٹاک شو میں بیٹھ کے عوام کے ذہنوں کو بدل دیں گے، تو یہ عوام کل بھی الطاف حسین کے ساتھ ہے، آئندہ بھی الطاف حسین کے ساتھ ہی ہوگی۔ جی ٹھیک، بالکل ٹھیک، جی مطلب آپ کی بات آ گئی، ٹھیک ہے، یہ غلط وہ عوام فیصلہ کریں گے۔ ہارون صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیچ میں، پھر میں سوال پٹ کرتا ہوں آپ سے۔ جی ہارون صاحب۔ حضور والا 4 کالم میں لکھ چکا ہوں سمیع الحق کے مدرسے کو 30 کروڑ دینے پہ، اور اتنی سخت زبان استعمال کی ہے کہ اس پہ لا تعداد گالیاں میں نے سنی ہیں۔ اب یہ بلوچ صاحب قبلہ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کے کالم نہیں پڑھتے، ان کے سامنے ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے، بات سنیں، پہاڑ کھڑا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں آپ نے پہاڑ کا ذکر ہی نہیں کیا، اور بلوچ صاحب 4 کالم لکھ دیے، اور اتنے سخت لکھے کہ MQM کے کسی آدمی نے اتنی سخت بات نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں آپ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کا کیا علاج کروں، مجھے بتائیے۔ میں پڑھ نہیں سکا، یہ لا علاج ہے۔ کون سے اخبار میں آتا ہے آپ کا کالم؟ آپ کبھی بھی نہیں پڑھتے سر، دنیا اخبار میں آتا ہے، جس سے وابستہ ہے وہ حد ہو گئی، ساری دنیا پڑھتی ہے ان کا کالم۔ مجاہد بلوچ صاحب ذرا دائرہ وسیع کیجئے تھوڑا سا۔ ہاں جی، بغض معاویہ والی آپ پہ آئے گی بات، ورنہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کالم کہاں لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، MQM کے قائد جو ہے انہوں نے اصل میں ایک کمنٹ کر دوں کامران بھائی؟ جی کریں جناب آپ کریں۔ جی اصل میں جتنا انٹرسٹ ہارون رشید صاحب MQM میں لیتے ہیں نا، اتنا انٹرسٹ ہم ہارون رشید صاحب میں نہیں لیتے۔ اچھا ہارون صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے اس پہ تو کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، وہ آپ کیا انٹرسٹ مجھ میں لیں گے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہی نہیں، صرف زبان دی ہے، آپ کیا انٹرسٹ لیں گے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ شاہد لطیف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہد صاحب بتائیں ان کو کٹ گئی، شاہد صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کر رہے تھے ساتھ ہی کٹ گئی۔ شاہد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہد صاحب کو آواز نہیں آ رہی، سوال یہ ان کے لیے بھی تھا، ان کی ذرا آواز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہارون رشید صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے جو قائد ہیں، انہوں نے اوپینین پول کروایا اپنی پارٹی سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، میں یہ سوال آپ کو صاحب رکھنا چاہ رہا ہوں اور کمنٹ آپ کا لینے کے لیے۔ ہارون صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے سوال کیا اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہ فوج کے افسران جب ملک کو فوج سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں تو اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ملک کی وحدت اور سلامتی کے لیے کام کریں گے، سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ملک میں سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ اور نئی سیاسی جماعتوں کی تشکیل میں سب سے زیادہ سرگرم عمل کون ہے؟ سندھ کا بچہ جانتا ہے حقیقی گروپ اور کمالو گروپ کس کی ایجاد ہیں۔ تو کیا ان کے سرپرست اعلیٰ اپنا حلف توڑنے کے مترادف نہیں ہوئے؟ کیا ان کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟
سر یہ سوال اٹھایا متحدہ کے قائد نے, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ابھی جو بات بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا, اسی پہ عمل کریں. عدالت میں چلے جائیں, عوام کی عدالت میں بھی چلے جائیں اور قانون کی عدالت میں بھی چلے جائیں. اور میں ایگری کرتا ہوں, انہوں نے ایک اور بھی سروے کرایا کہ آپ کو پتا ہے, انہوں نے ایک اور بھی سروے کرایا کہ کیا مدرسے کو پیسے دینا صحیح تھا یا غلط تھا. اس میں نے ان کے حق میں ووٹ دیا. میں اپنے موبائل پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میں نے ٹک کیا کہ ہاں بالکل غلط ہے 30 کروڑ روپے دینا. جب میں کراچی آؤں, یہ مجھے ملنے میں ان کو دکھا دوں گا کہ میں نے اس میں سپورٹ کا ووٹ دیا کہ ایم کیو ایم یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے کہ 30 کروڑ روپے نہیں دینے چاہیے تھے. مگر ان خدا کے بندوں کے کان ہے ہی نہیں, صرف زبان ہے. رائٹ. شاہد لطیف صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سر آپ نے میرا وہ سن لیا جو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے جو سوال پول کروایا, آپ نے وہ سن لیا میرا جو میں ہارون صاحب سے کہہ رہا تھا؟ نہیں وہ کٹ گئی تھا. اچھا جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے یہ پول کروایا اپنی پارٹی میں کہ فوج کے افسران جو ہیں ملک سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں اور یہ کمٹ کرتے ہیں سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو یہی لوگ جو ہیں وہ حقیقی گروپ اور کمالو گروپ جو ہے ان کو بنانے میں مصروف ہے, اور کیا وہ افسران جو اپنے حلف کی پاسداری رکھتے ہیں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کے انسٹیٹیوشن کے متعلق بات ہو رہی ہے یہ. جی بالکل, جو انفرادی طور پر اپنی حلف برداری سے انحراف کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے بالکل انہوں نے غلط کیا, اور جو بھی قانون کی یا ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ مجرم ہے اور باقاعدہ سزا کا مستحق ہے. میں نے تو کھلے عام یہ بات کی ہوئی ہے, مگر اس میں انسٹیٹیوشن کی بات آپ نہیں کر سکتے. یہ انفرادی معاملات ہیں, اور انفرادی معاملات نہیں. آپ کے خیال میں یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے خدا رخواستہ؟ نہیں, میں اس میں نہیں, یہ تو انسان یہ من گھڑت باتیں لوگ کر رہے ہیں نا. کبھی ان کے نام پہ کوئی چیز لگا دی جاتی ہے, کبھی کوئی چیز. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کی پیداوار ہیں, اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی نے اس طرح وہ سامنے لائے گئے ہیں, تو یہ عدالتیں موجود ہیں نا. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جب عدالت خود سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ملیٹنٹ ونگز ہیں, تب تو یہ عدالت نہیں گئے اور یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں آپ عدالت جائیں. بھائی عدالت تو خود آپ کو کہہ رہی ہے. عدالت لوگ جائیں گے یا عدالت جس نے خود کہا آپ کے بارے میں؟ عدالت تو آپ کو جانا چاہیے. تو لہٰذا جو آپ کو اس طرح کے شکوے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ جائیں عدالت میں, آپ کو کوئی نہیں روکتا. مگر یہ جو کہانیاں ہیں اور اس طرح کی بات چیت ہے, یہ صرف مفروضوں پر آپ اپنا کیس نہیں قائم کر سکتے. شاہ صاحب یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے, شاہ صاحب کا یہ پوائنٹ آ گیا. سلمان جب بلوچ صاحب آپ نے کس طرح یہ مصطفیٰ کمال جیسے بندے کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بنا دیا, ان کی ساری ایفرٹ کو آپ اس طرح لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس چیز کا؟ آپ نے کمالو گروپ کیوں کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ یہ سمجھ نہیں آئی یہ بات بہت سے لوگوں کو, کمالو گروپ. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا ماضی میں لے جاؤں. کمل شاہ صاحب, آئی جی آئی یہاں پہ کس نے بنوائی تھی 90s میں, اور سپریم کورٹ میں اس کا مقدمہ بھی چلا, اور اس میں ایفیڈیوٹ بھی سبمٹ ہوئے سابق سربراہ ISI کے بھی کہ جی ہم نے فلاں پولیٹیشین کو, جس میں نواز شریف کا بھی نام ہے, کہ اتنے لاکھوں روپے دیے ہم نے 90 کی دہائی میں. تو یہ تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے پولیٹیکل جماعتوں کو توڑنے میں اور بنانے میں. پیپلز پارٹی کو بھی توڑا گیا, جتوئی گروپ کو سامنے لایا گیا, ممتاز بھٹو کو سامنے لایا گیا. لیکن جو اوریجن ہوتا ہے نا, کمٹمنٹ پیپلز پارٹی کے ووٹر کا بھٹو کے ساتھ تھا, الطاف حسین کے ساتھ ہمارے ووٹر کا کمٹمنٹ ہے, تو وہ لیڈر کا ہوتا ہے. نواز شریف کے ساتھ اس کے ووٹر کا کمٹمنٹ ہے. تو جب وہ قیادت سامنے ہوتی ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں چلتی. بالکل الطاف بھائی نے صحیح کہا کہ جی حقیقی کا جو وجود عمل میں آیا تھا 92 میں, 19 جون 1992, ہمیں آج بھی یاد ہے کہ کون جو ہے وہ کس کے ٹرکوں پہ چڑھ کے آیا تھا, اور اس نے کراچی میں جو ہے وہ صف ماتم بچھائی تھی, دن دہاڑے گولیاں مار کے. ٹھیک ہے جی, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. کمالو گروپ کا جی, کمالو گروپ کا کیا ہے؟ ایک کر دوں. کمالو گروپ کا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہاں سے چلا گیا اور جا کے دبئی میں 1.5 سال تک جو نوکری کرتا رہا, وہ اچانک آ جاتا ہے کراچی اور 9 کروڑ کا بنگلہ بھی لے لیتا ہے. ملک کی خاطر آیا ہے, کراچی کے عوام کی خاطر آیا ہے بھائی, لے لیتا ہے. آپ کیوں ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ نہ آیا تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ جو ایک نوکری پیشہ آدمی جو دبئی میں ملک ریاض کے گروپ میں کام کر رہا ہے, تنخواہ لے رہا ہے وہاں پہ, اس کے بعد کروڑوں اربوں روپیہ آیا کہاں سے؟ ہارون صاحب سے سوال تو یہ کامران شاہ صاحب آپ کو بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے. سر میں نے اٹھایا کئی دفعہ, اس لیے ہم اس کو کمالو گروپ کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کیونکہ سامنے نہیں ہے تو ان کے سامنے اٹھاؤں گا, آپ کے سامنے اٹھاؤں گا سوال یہ. ہارون رشید صاحب, آپ ایگری کر رہے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے گزارے یہ ہے کہ جب آدمی نفرت یا محبت کا شکار ہوتا ہے تو وہ تجزیہ نہیں کر سکتا. جیسے انہوں نے کہا ہم ہارون رشید میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے, یہ MQM میں انٹرسٹ لیتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو 14 اگست 2014 کو ایک دھرنا ہوا تھا اس کے خلاف 4 مہینے تک ہر ہفتے 2 کالم میں نے لکھے اور بہت سخت زبان میں لکھے. آپ تو اس کے گواہ ہیں نا. جی سر, میں گواہ انالیسس بھی کیا آپ نے میرے پروگرام میں. اتنے تلخ لکھے بات سنیے کہ وہ سارا قصہ ختم ہونے کے 4 مہینے بعد مزید یعنی 8 مہینے کے بعد عمران خان نے مجھے پہلا ٹیلی فون کیا, اور اگرچہ اس نے بعض معاملات میں اپنی غلطی بھی تسلیم کی. اور طاہر القادری کے بارے میں نے لکھا کہ نہ صرف فلاں نے اس کو اکسایا بلکہ بیرون ملک سے بھی اکسایا. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک بات سنتے ہیں اور دوسری نہیں سنتے. اگر یہ کچھ پڑھیں لکھیں مشورہ کریں, ذہانت تو اللہ نے ان کو دیا, ذہانت دی ہے تو یہ اتنا کام کر سکے نا. اگر یہ پڑھیں لکھیں غور کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کسی سیاسی گروہ میرا ایک سوال ہے, 10-20 ہزار بھی حامی ہوں. مجھے بریک جی بریک. ہارون رشید صاحب اور شاہد لطیف صاحب اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب کی باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا, کئی منٹ پروگرام اوپر چلا گیا. بالکل وقت میں گنجائش نہیں ہے, دائرہ وقت میں اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت.